السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب سید تنویر ہاشمی صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند گلبرگہ، محترم مولانا عتیق الرحمن صاحب، محترم جناب خواجہ معین الدین صاحب، جناب عبدالقدوس صاحب اور یہاں پر موجود قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے خاندان اور خواتین، اسلام کی نظریاتی قوت، فیملی اینڈ اسٹیٹس آف وومن، اسٹرینتھ آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ 8 مارچ کو پوری دنیا میں انٹرنیشنل وومنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں فیمنسٹ موومنٹ کام کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ خواتین کو اس خاندانی جکڑ بندیوں سے آزاد کرنا۔ یہ تصور اب اتنا عام ہوتے جا رہا ہے کہ ہمارا ملک ایک مذہبی ملک ہونے کے باوجود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ اس کے اثرات نہ صرف بڑے بڑے شہروں میں بلکہ چھوٹے ٹاؤنز اور گاؤں میں بھی نظر آنے لگے ہیں۔ خاندان کا نظام کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ فیمنسٹ موومنٹ اسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، لیکن اسلام کی نظر میں خاندان اور بالخصوص عورت کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہیں اور اس کو نہیں دی جاتی۔ لہٰذا مسلمانوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے موقف کو، اپنے نظریے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پرزور انداز میں پورے وقار کے ساتھ، پورے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند گزشتہ 4 میقات سے مسلسل 4 سالہ ایک میقات ہوتی ہے، 4 میقات سے مسلسل ہر میقات میں خاندان کے ضمن میں 10 روزہ مہم مناتے آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں میں یہاں پر بھی پورے ملک کی سطح پر خاندان مضبوط معاشرے کے عنوان پر منائے گی۔ اس کے پس پردہ بھی یہی مقصد تھا کہ مسلمان جو اس عقیدہ پر یقین رکھنے والے ہیں ان کے اندر یہ اعتماد اتنا مضبوط ہو جائے کہ جو فتنے کی الغار ہو رہی ہے اس کو نہ صرف روکیں بلکہ اس کا صحیح معنوں میں مقابلہ کرتے ہوئے اس معاشرے میں پھیلنے سے، اس وبا کو پھیلنے سے بچائیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بھی آسان نکاح کے ضمن میں جو کل سے مہم پوری ملکی سطح پر منائی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہیں جو جدید تصورات کی شکل میں پورے دنیا میں اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین اکرام، گزشتہ صدی کے وسط میں جب نو آبادیات کالونیلزم کا نظام پوری دنیا میں پھیلتا گیا، وہیں پر انسانوں کے درمیان میں بالخصوص یورپ میں جدید نظریات پنپنے لگے۔ اس کے بہت سارے وجوہات تھے۔ وہ جدید نظریات میں ایک لبرل نظریہ بھی عام ہوتا گیا، لبرل اسکول آف تھاٹ، لبرل مکتب فکر۔
اس مکتب فکر، اس اسکول آف تھاٹ کے نظر میں خاندان کی اہمیت اتنی کمزور پڑتی گئی کہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ اب خاندان کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نظریے کے مطابق خاندان دراصل عورتوں کے استحصال کا ایک زبردست ادارہ ہے۔ خاندان دراصل پدرشاہی ہے، پیٹریارکل فیملی کا تصور، یعنی مرد اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے تحت جو بھی عورتیں ہوں گی کسی بھی شکل میں ان کا ایکسپلوئٹیشن ہوتا ہے۔ مارکسسٹ یعنی کمیونسٹ نظریات نے اس کو اور آگے بڑھا دیا اور ہوا دیا اور کہا کہ ایک زبردست ادارہ ہے عورتوں کے استحصال کا اور اپنے یعنی جائیدادوں کے پر، اپنی ملکیت پر قبضہ باقی رکھنے کا۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں یہ تصورات جب عام ہوتے لگے تو جو فیملی سسٹم تھا یورپ میں اتنا ڈھیلا پڑتا گیا، ایک تصور عام ہوتے گیا کہ اب ہمیں خاندان کی کوئی ضرورت نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے مرحلے میں مرد اور عورت یہ سوچنے لگے کہ میں شادی کیوں کروں، لہٰذا وہ شادی کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہوئے، اور یہ تصور، یہ وبا عام ہوتی گئی کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر اور ان کے ساتھ جنسی تعلق کو جتنی مدت کے لیے وہ چاہتے ہیں اس مدت تک کے لیے جاری رکھنے، اور جب تسکین ختم ہو جاتی ہے اور نئے چارے کے تلاش میں نکل جانے کا جو تصور عام ہوتا گیا، اور آوارگی عام ہوتی گئی۔ یہ وبا اب مغرب تک محدود نہیں ہے، ہمارے اپنے شہروں میں بھی اس وبا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ گاؤں میں بھی جہاں پر ایک کلوز نٹ سوسائٹی کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے۔ یہ عام ہے، اور اس کو وہ جو معیوب تصور کیا جاتا تھا وہ معیوبیت کا جو تصور دھندلا پڑتا گیا ہے۔ اب لوگ اس کو قبول کریں، کیا کریں بھی، چل رہا ہے معاملہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرے مرحلے میں جو معاملہ ہوا، یہ کجروی جو گندی خیالات، گندی سوچ، گندے خیالات یہ جو آگے بڑھتے ہیں نا، کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جینڈر جسٹس کے نام پر ایک جینڈر ریولوشن کا تصور دیا گیا۔ یہ تصور کہ کیا مرد عورت سے شادی کرنا ضروری ہے؟ یہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے اور عورت عورت کے ساتھ شادی کرے؟ لہٰذا ہومو سیکشوالٹی عام ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس کو قابل قبول سمجھا جانے لگا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کو باضابطہ ایک قانونی شکل پہ ان کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ رائٹ ونگ پارٹیاں بی جے پی کی قیادت میں اس کی ہو سکتا ہے کہ مخالفت کریں، کچھ باتیں سننے میں آ رہے ہیں، لیکن عالمی پریشر کے تحت وہ کہاں تک اس کو برداشت کر سکتے ہیں دیکھنے کی بات ہے۔ بہرحال وہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی آزادی ہے، اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنا آپ کا حق نہیں۔ اگر ان کے خلاف بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ظلم کی تائید کرتے ہیں، اس طرح کا تصور ہم عام ہوتے گیا ہے۔ لہٰذا اس کو ہم اور یہ کجروی آگے بڑھتے بڑھتے اس کے جو گل کھلا رہی ہے، یہاں پہ تھوڑا شاید دیکھنے میں سمجھنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن بنگلور جیسے بڑے بڑے شہروں میں یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ہی ہمیں ہمارے اندر گھن پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ لوگ یہ تصور لے کے بیٹھے ہیں کہ جنسی تسکین کے لیے اب مرد کو عورت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ٹال ہیں، گڑیاں ایسی بنائی گئی ہیں، آپ کی جیسی چاہت ہوتی ہے ویسی گڑیاں آپ
آپ کو ملیں گی, آپ ان کے ذریعے سے جن کی تسکین حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح عورتیں بھی اپنے من چاہے مردوں کی شکل والے گڑیا ٹوائز کے ذریعے سے اپنی جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ صنعت, یہ جو انڈسٹری ہے ٹوائز کی, سیکسول پلیزر کو پورا کرنے کے لیے جو انڈسٹری ہے, پورے دنیا میں اتنی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر سال 30% اس کی رفتار کے ذریعے سے اس کی ترقی ہو رہی ہے. محترم حاضرین اکرام, ان تمام تاثرات اور رجحانات کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہوا پوری دنیا میں, خاص کر اس کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں یوروپ کا, یوروپ اور امریکہ کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں اس طرح کے سروے نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہیں تو خاطر خواہ پتہ نہیں کتنا صحیح سروے ہو سکتے ہیں کہ یوروپ میں لوگ کھلا ذہن رکھتے ہیں, کچھ بھی سوال کرتے ہیں تو بالکل صحیح طور پر جواب دیتے ہیں. لیکن انڈین کنڈیشنز میں بھارتی جو لوگ ہیں اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں. کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی گناہ کا کام بھی کرتا ہے تو اس کا اظہار کرنے سے وہ کتراتا ہے. جب یہ سروے کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو صحیح معنوں ہو سکتا ہے کہ صحیح معنوں میں ان کے جواب نہ مل سکے. اس لیے ہمیں یوروپ اور امریکہ کے سروے کے پر ہمیں ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے. ایک سروے آتا ہے, ایک ریسرچ ہوتی ہے امریکہ میں, اس کا عنوان ہے ڈکلائن آف میرج اینڈ رائز آف نیو فیملیز. نیو فیملیز بولے تو ایک آلٹرنیٹ فیملیز, یہ ٹریڈیشنل فیملیز نہیں, روایتی خاندان میں جو مرد ہے, عورت ہے, میاں بیوی ہیں اور بچے, یہ تصور نہیں. اس کے برخلاف جو تصور پایا جا رہا ہے یورپ کے اندر وہ یہ ہے کہ امریکہ کا ہم جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو گزشتہ 100 سالوں کے اندر شادیوں کی جو عمر کو پہنچنے کے بعد جو شادیاں ہوتی تھیں ان کی تعداد 66% گھٹی ہوئی ہے. لوگ شادی نہیں کر رہے, ضرورت محسوس نہیں کر رہے. اور ہم دیکھتے ہیں اونلی 25%, صرف 25% لوگ ہیں جو عمر کو پہنچنے کے بعد شادی کرتے ہیں. شادی سے مراد مرد اور عورت کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس شادی سے مراد اور کو واضح کرنا پڑے گا, مرد سے بھی ہو سکتا ہے, عورت سے بھی ہو سکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 50% آف دی فیملیز ان امریکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خاندانی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کیے ہوئے. آپ تصور کیجیے, خاندانی غلامی وہ تصور کرتے ہیں. پھر اور وہاں کی آبادی کی ایک بڑی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ ان کا باپ کون ہے. بارہا امریکن پریزیڈنٹ نے کھلے عام اس کا تذکرہ کیا ہے. اور 2/3 آف دی امریکن فیلڈز, امریکہ کی آبادی کا 2/3 حصہ, آپ دیکھیے اکثریت کہہ سکتے ہیں, ایک زبردست اکثریت اس بات کو کی حامل ہے کہ اس میں کوئی اباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے کہ مرد سے شادی کرے اور عورت سے شادی کرے اور دونوں مل کے خاندان منائیں, کوئی برائی نہیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا خاندانی نظام بالکل ٹوٹ چکا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے کے اندر, اسی گندے معاشرے کے اندر کچھ روحیں ایسی ہیں جو تڑپ رہی ہیں اس معاشرے کی گندگی کو دیکھتے ہوئے. ان کا احساس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خاندان کا تحفظ ہو اور سمجھتے ہیں کہ خاندانی بحران سے کون نکالنے والا ہے. خدروں کی عالمی ایک سروے کیا گیا, اس میں بتایا گیا اب مغرب کے لوگ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پھر سے خاندانی نظام بحال ہو جائے, یہ خواہش کر رہے ہیں. 96% آف دی سرویئرس, معمولی بات نہیں ہے, یہ ان کے اندر رجحان بڑھا ہے. لیکن حالات اتنا کشیدہ ہو چکے ہیں کہ ریٹرن بیک کا جو معاملہ ہے بہت کمزور نظر آتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاثرات جو پازیٹیو تاثرات ہیں کہ ایک جو وبا چلی تھی اس کے خلاف میں لوگ اٹھنے کی یعنی تمنا کر رہے ہیں, اٹھ رہے نہیں. اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن کے سلسلے میں بھی فیملی ویلیوز کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے. اب تک ایسا نہیں ہوتا تھا. فیملی ویلیوز کو امریکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کتنی ویلیو دیتا, کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, یہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوروپ کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. امریکہ کا ایک مشہور دانشور ہے فرانسس فوکویاما, اس کا ایک تصور ہے, وہ یہ ملک کی ترقی حتیٰ کہ معاشی ترقی, ملک کی ترقی اور اکنامیکل پروگریس دونوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے
کہ کچھ سماجی سوشل کیپٹل ہو، سماجی قدریں ہونا چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ ان سماجی قدروں میں، سوشل ویلیوز میں، سوشل کیپٹل میں یہ خاندان کا نظام بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اس کا تصور ہے، یہ تصور بدلتے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مغربی انسان یہ خاندان، مغرب میں یہ خاندانی نظام تو برہم ہو چکا ہے، اور اس کا اثرات مشرق میں بھی پڑ رہے ہیں۔ مشرق میں بھی مختصر سے کر دوں گا، جاپان میں اس کا معاملہ ہے، چائنا میں ہے، چلی میں ہے، میکسیکو میں ہے، اور ہمارے اپنے ملک میں جیسے میں نے کہا یہاں پہ ہومو سیکشولیٹی کو، لیو ان ریلیشن شپ کو، ایسی ساتھ میں رہنے کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا، کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا۔